سیدنا ذوالنورین سخی امت غنی امت جناب سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے. جناب عثمان پاک کی بارگاہ میں ہماری طرف سے یہ نظر آنا. اس سے پہلے کہ میں بات کروں تھی کڑوی حقیقت وہ بھی ذرا سن لیں. تو جو ہے بھائی ہاں آپ نے کھول کر رکھے. دیکھیں بھائی بڑا چل رہا ہے مسئلہ عید غدیر کا. کیا چل رہا ہے جی؟ عید غدیر کا مسئلہ چل رہا ہے. آج 18 ذی الحجہ ہے اور 18 ذی الحجہ کو جناب مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے غدیر خون کے مقام پر ہاتھ پکڑ کے تو بلند آواز سے فرمایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا اللہم والی من والا وعلی من عادا، کہ بھائی جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اے اللہ اس کو تو پیار کر، اس کو دوست رکھ، اسے دوست رکھے، اور اس سے تو اللہ عداوت فرما جو اس سے عداوت رکھے. اس پہ کوئی شک نہیں، بلا شبہ یہ واقعہ ہوا اور اسی طریق کو ہوا. جناب مولا علی کو اعزاز حاصل ہوا. بڑی مبارک بات ہے اور ہم بڑے خوش ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے کہ یہ دن عید کا دن منانا یہ ہم نے شروع نہیں کیا. اس دن جو واقعہ ہوا ہے اس کا انکار نہیں کر رہے ہم اس واقعے، لیکن اس دن کو عید منانا یہ اہل سنت نے شروع نہیں کیا. یہ رافضیوں نے شروع کیا ہے 350 ہجری کے ارد گرد. نبی کریم علیہ السلام کے وصال شریف کے بھی تقریباً 350 سال کے بعد یہ واقعہ شروع ہوا ہے. معز الدولہ نامی عباسی خلیفہ تھا، وہ شیعہ تھا اور اس نے پھر یہ نظام شروع کروایا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا اب بات کرتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں اس کو عید کہتے یا عید مناتے؟ کیوں نہیں منا سکتے؟ آخر مولا علی کو ہم مولا نہیں مانتے، نشبہ مولا مانتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس کو عید غدیر نہیں کہتے. اس کی وجہ سننے چند وجہ ہیں. نمبر 1 پہلی وجہ تو یہ ہے ان لوگوں نے اس کو عید کا دن منایا ہے تو ان کا پیچھے فلسفہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ من کنتو مولا کا مطلب ہے جس کا میں آقا اور اس کا علی آقا سردار. یعنی مولا علی نبیوں سے بھی اوپر چلے گئے ہیں کیونکہ نبیوں کے بھی آقا ہیں ہمارے حضور، تو مولا علی بھی نبیوں سے اوپر ہو گئے، نبیوں کے آقا پر یہ عقیدہ کفریہ ہے. یاد رکھیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ کہتے ہیں آج کے دن سرکار نے مولا علی کو بھی نبیوں کا امام بنایا تھا، نبیوں کا آقا بنایا تھا. ابو بکر شاہی کو نہیں، عمر شاہی کو نہیں، حضور مولا علی تو نبیوں کے بھی آقا ہیں. یہ جملہ بول کے اس کو عید کہتے ہیں. ایک اس وجہ سے ہم اس کو عید نہیں کہتے. آپ کہیں گے اس وجہ سے اس کو عید نہیں، کبھی نہیں کہیں. اچھا دوسری وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جی مولا کہہ کے سرکار نے اپنے بعد خلافت کے لیے نام دیا مولا علی کا. یعنی آپ نے فرمانے کا مقصد یہ تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی میرے بعد علی خلیفہ بنے گا. اب ہم کہتے ہیں کہ آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں ہمیں مولا کا معنی خلیفہ ثابت کر کے دکھائیں. کون سی کتاب میں لکھا مولا کا معنی خلیفہ؟ پھر کون سی کتاب میں ہے؟ خود شیعہ کی کتابیں ہمارے پاس پڑھی ہے جن میں لکھا ہے مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہوتا. مولا کی کس معنی ہے؟ پیارا، محبوب، دوست، مددگار. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سارے معنی اس میں آ جاتے ہیں. خلیفہ ہونا کوئی معنی نہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ خلیفہ ہونا اس کا معنی ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں آپ کس کو چور بیچ رہے ہیں. مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا سرکار نے اعلان کیا ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے اس سے بھی کرے. مولا کا معنی محبوب ہے. من کنتو مولا ہو جس کا میں محبوب ہوں، فہذا علی المولا ہو اس کا علی بھی محبوب ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے اور علی سے نفرت کرے. نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یا علی سے محبت کا دعویٰ کرے مجھ سے نفرت کرے. یعنی ان لوگوں کا جو کنسپٹ ہے عید غدیر کے پیچھے وہ خطرناک کنسپٹ ہے، بڑا خطرناک. اس وجہ سے ہم اس کو ان کی حمایت میں عید نہیں کہہ سکتے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ وجہ تو ہو نا، وجہ تو ہمارے ساتھ ملتی جلتی ہو تو ہم کریں گے. خوشی ہمیں بھی ہے. اب آئیے ذرا سنیے، یہ میں نے چند نام یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. اگر اسی طرح کرنا ہے نا، اگر اسی طرح عیدیں منانی ہے تو پھر کھل کے آؤ میدان میں. ہم بھی عید غدیر مناتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں. ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہم تو اپنے کنسپٹ کے ساتھ منائیں گے نا
کہ مولا علی کی محبت کا اعلان کیا گیا ہے، خلافت کا نہیں کیا گیا اور نبیوں کے اوپر عظمت کا اعلان نہیں کیا گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ تو پھر اپنے کچھ سب پہ آئیں گے، پھر ہم کہتے ہیں پھر صرف مولا علی کیوں؟ جس جس کو سرکار نے فضیلت کا اعلان کیا تھا ہر اس دن اس بندے کے نام کی عید منائی جائے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، یوم رضوان، عید رضوان بھی منائی جانی چاہیے. یہ زیقات کے اندر وہ دن آتا ہے. نبی کریم علیہ السلام جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تھے، ادھر تو جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا غدیر خم کے مقام پر سرکار نے ہاتھ پکڑ کر مولا علی کا بلند کیا ہے. لیکن وہاں جب بیعت رضوان ہوئی ہے حدیبیہ کے درخت کے نیچے، سرکار نے اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے پکڑ کے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کی بیعت ہے موت کے اوپر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمائے یہ علی جس کا میں مولا اس کا یہ مولا، تو وہ دن عید کا ہو، تو کیا وہ دن عید کا نہیں ہے جس دن جناب عثمان کو یہ اعزاز حاصل ہوا؟ سرکار نے اپنا ہاتھ ہی جناب عثمان کا بنا کے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. یعنی اپنے اور عثمان کے ہاتھ کو سرکار نے ایک اپنی ہاتھ قرار دے دیا. تو کیا یہ اعزاز نہیں ہے؟ پھر اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جب وہ انہوں نے بیعت کر لی، اللہ نے قرآن میں سورہ فتح میں وہ آیتیں اتار دی. ہاں جی، یبایعون اللہ، وہ لوگ انما الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے محبوب جو آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر ہے. وہ ہے عید رضوان، کیونکہ اس میں رب نے رضا کا اعلان کر دیا. رضی اللہ عن الذین یبایعونک، اے محبوب اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں سے جنہوں نے آپ کے ہاتھوں میں بیعت کی ہے. سرکار نے اپنے ہاتھ کو جناب عثمان کا ہاتھ فرمایا ہے اور ان کی طرف سے بیعت کی ہے. یہ پھر عید رضوان یہ کیوں منائی جاتی ہے؟ اور عید یہ بھی بنتی کہ نہیں بنتی؟ بولیے بھائی، بنتی کہ نہیں بنتی؟ ہم مناتے ہیں، ہم منائی کبھی نہیں، ہمیں خوشی ہے اس اعزاز کی، ہم عید بھی مناتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ جناب عثمان سے پیار نہیں ہے؟ بولو نا بھائی. اچھا آگے سنیں، یہ ہوگی دو، عید غدیر اور عید رضوان. ہم کہتے ہیں ایک اور بھی آتی ہے، وہ کیا ہے؟ عید عفت. بولیے کیا ہے؟ عید عفت. عید عفت کتنی بڑی خوشی کی بات ہے. اللہ نے قرآن پاک میں سورہ نور کی 18 آیتیں نازل فرما کے امی عائشہ صدیقہ پر لگے الزام کو غلط ہو دیا، ان کی پاک دامنی کا اعلان کر دیا. ان پر عفت لگا تھا، بہتان لگا تھا امی عائشہ پر. کتنی بڑی پریشانی تھی، اور تھی کہ نہیں تھی؟ بہت بڑی پریشانی. نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی کے لیے خود فرمایا، قرآن میں نہیں آیا من کنت مولا فہذا علی مولا، سرکار نے خود فرمایا. لیکن امی عائشہ کے لیے 18 آیتیں رب نے قرآن میں سورہ نور میں نازل کر کے ان کی پاک دامنی کا اعلان کیا ہے. تو جس دن وہ 18 آیتیں نازل ہوئی ہیں اس دن کو عید عفت مناؤ نا. پھر بنتی کہ نہیں بنتی جناب؟ بنتی ہے. ایمانداری سے بتائیں بنتی کہ نہیں بنتی؟ بنتی ہے. لیکن وہ منائیں گے، مر جائیں گے کبھی نہیں منائیں گے، وہ کبھی نہیں منائیں گے. ہم تو اس دن کو بھی عید نہیں کہتے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے تو کبھی یہ بدعت شروع نہیں کی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اگر منا رہے تو ہمیں بالکل حق بنتا ہے اور ہمیں خوشی بھی ہے اس دن کی. لیکن دیکھ لیں ہمارے ساتھ، تو کیا ہم امی عائشہ صدیقہ کے اس دن کو عید نہیں کہتے؟ تو کیا ہمیں امی عائشہ صدیقہ سے بغض ہے؟ بولو نا بھائی. نہیں بغض نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ بغض نہیں. اچھا آگے چلیں، ایک اور عید کا دن بنتا ہے، اور وہ کون سا دن ہے؟ جس دن سرکار نے مدینہ پاک مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو کے 10 خوش نصیب صحابہ کو لگاتار جنت کی بشارت دی. سبحان اللہ. عید بشارت، عید بشارت. اشرا مبشرہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. نبی کریم علیہ السلام ابو بیدہ بن جراح فی الجنہ. سرکار نے 10 صحابہ کا نام لے کر ایک دن میں ایک گھڑی میں ممبر پہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، اس دن کو عید بشارت کہہ کے منانا چاہیے تھا. پھر منائی ہے کسی نے؟ نہ صحابہ نے منائی، نہ صحابہ کے بعد کسی نے منائی، نہ ان کے اولادوں نے منائی. ہم نہیں نہ منا رہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں وہ خوشی ہے اس دن کی کہ سرکار لاجپال نے 10 خوش نصیب صحابہ کا نام لے کر سرکار نے فرمایا یہ جنتی ہے. یہ منائیں گے؟ کبھی نہیں منائیں گے. مر جائیں گے یہ کبھی نہیں منائیں گے، کبھی نہیں منائیں گے. حالانکہ اس میں مولا علی بھی شامل ہے، لیکن نہیں منائیں گے. تو ہم نہیں کہتے کہ جناب جو یہ عید منائے یا جو عید نہ منائے وہ محبت نہیں کرتا مولا علی سے یا جناب صحابہ سے. نہ
ہم اس بات کو کبھی بھی کنسپٹ بنا کے آگے پیش نہیں کیا. دن تو بنتا ہے نا کہ نہیں؟ بولو بھائی. اچھا یہ یاد رکھیں غدیر خم سے ہی بڑی بات ہے. 10 صحابہ کو جنت کی بشارت مل جائے اور امی عائشہ صدیقہ کے 18 آیتیں قرآن پاک میں نازل ہو جائے نا, یہ عید غدیر سے بڑی بات ہے. سمجھے اس بات کو. آگے عید غدیر سے بڑا معاملہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں 18 آیتیں سرکار لجپال کی بیوی جناب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے نازل ہوئی ہیں, ان کے پاک کرنے کا نام کرتے ہیں. ہاں جی آگے سنیں. اور یہ آخری بات یہاں پیش کروں, اس کے علاوہ اور بڑی چیزیں ہیں. آپ کو یاد ہے نا سرکار نبی کریم علیہ السلام نے اپنے رسال سے کچھ دن پہلے مصلی کے لیے کس کو نامزد کیا تھا؟ حضرت ابوبکر یصلی بالناس. صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ 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 اور وغیرہ بڑی کتابوں میں کہ ابوبکر سے کہو وہ مصلی پر کھڑا ہو کے نماز پڑھائے. جس قوم میں ابوبکر جیسا بندہ موجود ہے, صحیح ترمذی کی روایت ہے, جس قوم میں ابوبکر جیسا بندہ موجود ہے اس قوم میں کسی اور کو امامت زیر بھی نہیں دیتی ابوبکر کو نماز پڑھائے. سرکار نے اپنے مصلی پر ابوبکر کو کھڑا کیا. یہ دن تو عید امامت کے نام سے منایا جانا چاہیے تھا. مولا علی کو تو مصلی نہیں سرکار نے دیا, لیکن ابوبکر کو مصلی دے کے جانشین بنا گیا تھا. تو مجھے بتائیے جناب, یہ تو غدیر خم سے ہی بڑا واقعہ ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی. غدیر خم سے بھی یہ بڑا اعزاز ہے. لیکن دیکھ لیں ہم وہ عید کے طور پہ نہیں مناتے. منایا ہم نے کبھی؟ بولو بھائی نہیں. تو ہمارے اوپر لیبل تو نہ لگا سکتا یہ ابوبکر کے گستاخ ہے, یہ عید امامت نہیں مناتے. ہاں جی یہ عائشہ صدیقہ کے گستاخ ہے, یہ عید عفت نہیں مناتے. یہ جناب عثمان کے گستاخ ہے, یہ عید رضوان نہیں مناتے. دوسرے سے ابا کے لیے میرے گستاخ وغیرہ وغیرہ. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں عید غدیر والا معاملہ جو ہے عید کے طور پہ ان لوگوں نے شروع کیا. کنسپٹ اس کے پیچھے یہ تھا, ہم اس کے قائل نہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر کرنی ہے تو پھر آؤ نہ میدان میں ساری کرو. یہ ساری عیدیں مناؤ. یہ آپ کا کس طرح کا انصاف ہے کہ صرف ایک بزرگ کی آپ عید منا رہے ہیں تو باقی کسی نے منانی ہے؟ پھر سب کی منائیں. وہ مومنوں کی ماں نہیں ہے؟ کیا قرآن پاک میں سورہ نور موجود نہیں ہے؟ کیا سورہ نور کے اندر وہ 18 آیتیں آج بھی موجود نہیں ہے؟ کیا امی عائشہ صدیقہ کے پاک دامنی قیامت تک قرآن کے اندر موجود نہیں رہے گی؟ رہے گی. تو پھر عید, یہ عید غدیر سے بھی بڑا موقع ہے کہ عید منائی جائے. جس دن وہ 18 آیتیں آپ سے اتاری ہیں اور الزام لگانے والوں کو سزا دی گئی. بات انصاف کے ساتھ چلنا چاہیے. تو ہم کبھی بھی رافضیت کو پروموٹ نہیں کر سکتے. ان کے لچھن ٹھیک نہیں, ان کے زیر ٹھیک نہیں. وہ تو چاہتے ہیں عید غدیر کے نام سے لوگوں کے اندر یہ نئی عید چلے اور پھر لوگوں کو بڑے آرام سے کہہ سکیں. نبی پاک نے تو اپنے بعد خلافت کا اعلان کیا تھا کہ میرے بعد علی خلیفہ ہے. ہمیں تو وہ لفظ نہیں ملے نہ آپ کی کتابوں میں نہ ہماری کتابوں میں. کس طرح سے مان لے خلافت؟ اگر سرکار ان کو خلیفہ بنا کے ہیں پھر مولا علی گناہگار بنتے ہیں کہ جناب ابوبکر کیا کرو, آپ کی بیعت کر دی مولا علی. سرکار والے کسی کو آپ نے توڑ دی. سرکار فرمایا میرے بعد علی خلیفہ بنے گا اور علی نے خود اپنا ہاتھ ابوبکر کے ہاتھ میں دے کے سرکار والی بات کرنا خدا کی بنا. پھر تو مولا علی سے اتار دیا تھا تو الزام ہے. تو ہم ان کے اس پروپیگنڈے کے ساتھ نہیں بننے والے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر عید کرنی ہے تو اور بسم اللہ, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں. اور نہ فکر نہ ساری یہ نہ کرو نا. ہاں بتائیے کون کون سی عید پھر کرنی چاہیے؟ عید رضوان, دوسری عید عفت, تیسری عید بشارت, چوتھی عید امامت. اور اس کے علاوہ بھی بڑی بڑی عیدیں ہیں. اس کے علاوہ بھی بڑی بڑی عیدیں ہیں. میرا خیال ہے مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. ہم مولا علی کو دشمن نہیں ہیں جس طرح ہم جناب صدیقہ کے دشمن نہیں ہیں عید نہ منا کے, جس طرح ہم امی عائشہ صدیقہ کے دشمن نہیں ہیں عید نہ منا کے, جس طرح جناب عثمان کے دشمن نہیں ہیں عید نہ منا کے, جس طرح اشرف بشر کے دشمن نہیں ہے عید نہ منا کے, اس طرح جناب مولا علی کے دشمن نہیں ہے عید نہ منا کے. تو جو ہے, اور اگر منانی ہے تو سب کی مناؤ. اگر یہ محبت ہے تو سب کے لیے کرو نا. اچھا چلیں, یہ ساری باتیں ضروری ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے. اگر لوگوں کے پروپیگنڈے کیسا بن جائے گا. آئیے کچھ باتیں جناب عثمان رضی اللہ عنہ کی شان اور عظمت کے حوالے سے. نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا سنیے. حضور نے ارشاد فرمایا حسن اخلاق میں کے اعتبار سے میرے سارے صحابہ میں سب سے زیادہ میرے مشابہ جو ہے عثمان. سبحان اللہ. یعنی اگر دیکھنا نا میرے اخلاق بالکل سیم ٹو سیم میرے اخلاق دیکھنے ہوں تو فرمایا سب سے زیادہ تمہیں عثمان میں میرے اخلاق نظر آئیں گے. یعنی باقی صحابہ میں بھی ہیں لیکن عثمان میں سب سے زیادہ ہے جو میرے مشابہ ہے. سبحان اللہ.
جناب عثمان کو سرکار نے اپنے قریب ترین اور اپنا مشابہ ترین قرار دیا اخلاق کے معاملے میں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر آپ زمین میں جناب یوسف کی شبیہ دیکھنا چاہتے ہیں جناب یوسف کیسے تھے تو فرمایا عثمان کو دیکھیں. سبحان اللہ. اس کو دیکھیں عثمان کو دیکھیں. اگر آپ نے جناب یوسف کو نہیں دیکھا جناب یوسف کو دیکھنا چاہتے ہیں. سرکار نے تو دیکھا تھا معراج کی رات کچھ نمازیں پڑھی جناب یوسف نے, لیکن حضور اپنی امت کی یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جبریل نے مجھے آگے کہا جس نے جناب یوسف کو نہیں دیکھا عثمان کو دیکھا. سبحان نبی کریم علیہ السلام آپ کی جب وہ صاحبزادیاں فوت ہو گئی جناب عثمان کے جو نکاح میں تھی یکے بعد دیگرے, تو سرکار نے ایک روایت میں 40 اور ایک روایت میں 100 کا فرمایا کہ فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور یکے بعد دیگرے فرمایا عثمان سے بیاہتا جاتا اگر جو فوت ہوتی جاتی تو عثمان کے ساتھ نکاح کیا جاتا. عثمان کا داماد ہونا مجھے بڑا پسند ہے. عثمان جیسا داماد مجھے ملے. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب عثمان نے بڑی مرتبہ جنت خریدی ہے. بڑی مرتبہ سرکار نے کیا دعائیں کی, وہ دعائیں سنیں. ایک موقع پر سرکار دعا دے رہے ہیں اے عثمان اللہ تمہارے مال میں اضافہ فرمائے, اللہ تمہاری مغفرت فرمائے, اللہ تم پر رحمت فرمائے اور اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے. سرکار نے دعائیں کی. ایک اور روایت میں دعا دی اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہوں. کیا بات ہے, اللہ کے رسول بھی راضی اور اللہ بھی راضی. سبحان اللہ. اور ایک روایت میں ہے سرکار نے دعا دی اے اللہ عثمان تجھے راضی رکھنا چاہتا ہے, تو اس سے راضی ہو جا, تو اس سے راضی ہے. اور ایک روایت میں اے اللہ عثمان کے اگلے پچھلے سرکی جانی اور ظاہر رشدہ سارے عمل معاف کر دے. سمجھ آ رہی ہے. عثمان کا کوئی بھی برا کام نہ لکھنا, کوئی بھی برائی نہ لکھنا. حالانکہ جناب عثمان نے کی بھی کوئی نہیں. اگلے ایک اور جملہ سنیں. جناب عثمان کے بارے میں سرکار نے فرمایا آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی بھی برا عمل نقصان نہیں دے گا جب انہوں نے غزوہ تبوک کے لیے تعاون کیا تھا. جناب عثمان نے سرکار نے خوش ہو کے کیا اعتراض دیا عثمان تو کوئی بھی اب گناہ بھی کر لینا تو لکھیا کوئی جانا. سبحان اللہ. مجھے بتائیں نا جناب یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اعزاز تو کسی نبی کو بھی حاصل نہیں ہے. حالانکہ نبی معصوم ہوتے ہیں, نبیوں سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا وہ نبیوں کو تو تمہارا دکھانے جائے گا, بلکہ میدان حشر میں انبیاء کے ہاتھ کانپ رہے ہوں گے کہ نفسی نفسی آج میں اپنی جان کی پڑی ہے. جناب آدم علیہ السلام کو وہ حد کھانا یاد آئے گا اپنا. سمجھ آ رہی ہے جی جناب. جناب ابراہیم کو بھی اپنا کوئی معاملہ یاد آئے گا, جناب داؤد کو بھی کوئی اپنا معاملہ یاد آئے گا. ہر نبی اپنا کوئی نہ کوئی معاملہ یاد کر کے پریشان ہو کر ڈر رہا ہوگا. سرکار لاجپال نے کیا لفظ بول دیے تو عثمان تیرا آج کے بعد کوئی بھی عمل نہیں دکھا دے, تیرے پچھلے بھی معاف اگلے بھی معاف. سرکار نبی کریم علیہ السلام کی ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ میدان حشر میں جو لوگ مطمئن رہیں گے جن کے اوپر کوئی خوف خطرہ نہیں ہوگا ان میں عثمان بھی. سبحان اللہ. ان میں عثمان بھی. سرکار نے دعا کی اور پھر دعا کے بارے میں لوگوں کو فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ وہ عثمان کا حساب نہ لے, تو اللہ نے میری دعا فوراً قبول کر لی. اللہ نے فرمایا نہیں لیں گے عثمان کے حساب ہم نہیں لیں گے. حضور نے فرمایا عثمان جنتی ہے. ابھی میں نے جو مسئلہ والی روایت پڑھی ہے ابو بکر جنتی, عمر جنتی, عثمان جنتی, علی جنتی, تو اس میں یہ لفظ بولے عثمان جنتی ہے. سبحان اللہ. اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو میرے عثمان کی شفاعت سے قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مدر کے برابر میرے امتی بخشے جائیں گے. سبحان اللہ. قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مدر عرب کے سب سے زیادہ تعداد والے قبیلے تھے. ان کے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. تو سرکار کی مثال دے کے فرماتے ہیں فرمایا کہ جتنے ان دو قبیلوں کے لوگ ہیں نا میری امت میں اتنے لوگ صرف عثمان کی شفاعت سے بخشے جائیں گے. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے. ہمیں تو وہی شفاعت چاہیے سارے باتوں کی. جو سنتے ہیں نا کام لکھا ہو اللہ نے خود تمہارے بالکل حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان کی شفاعت پر میرے 70,000 امتی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. عثمان کی شفاعت پہ تو بخشے جائیں گے. اب وہ پتہ نہیں بخشے جائیں گے, وہ پہلے حساب کا ہوگا بعد بخشے جائیں گے. اب یہ بغیر حساب کے جو بخشے جائیں گے جناب عثمان کی شفاعت پر 70,000. فرمایا جو شخص عثمان سے نفرت کرتا ہے اللہ اس سے نفرت فرماتا ہے. فرمایا جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا, میرا جنت میں رفیق عثمان. سبحان اللہ. فرمایا ہر نبی کا ایک خلیل ہوتا ہے, فرمایا میرا خلیل عثمان ہے. سبحان اللہ. فرمایا
دنیا میں بھی میرے ولی ہو اور آخرت میں بھی میرے ولی ہو۔ سبحان میں اللہ پوچھتا ہوں ولی اور مولا میں کیا فرق ہے؟ ولی اور مولا میں کوئی فرق نہیں۔ ولی کا معنی مددگار اور مولا کا معنی مددگار، ولی کا معنی دوست اور مولا کا معنی بھی دوست، ولی کا معنی بھی جناب والا قریبی اور مولا کا معنی بھی قریبی، جو مولا کے معنی وہی ولی، ولی کے معنی جناب مولا علی کو سرکار نے مولا فرمایا اور جناب عثمان کو سرکار نے ولی فرما دیا، تو بات تو ایک ہی ہے۔ وہ بھی جناب مولا علی شریف خدا سرکار کے مولا، مولا وہاں پر دوست کے معنی میں، محبوب کے معنی میں، اور یہاں پر بھی سرکار نے فرمایا عثمان تو دنیا میں بھی میرے ولی ہو، آخرت میں بھی میرے ولی ہو۔ اے حدیث نظر نہیں ہو تم بولے نا جناب یہ تو ہر دن جس دن سے سرکار نے یہ اعزاز دی ہے، دعائیں دی ہیں، ہر دن عید کا دن بنتا ہے۔ کہ آج جناب عثمان کو یہ دعا ملی، آج عید ہے، آج جناب عثمان کو یہ دعا ملی، آج عید ہے، آج ابو بکر کو یہ دعا ملی، آج عید ہے۔ اس سارے سال کے اندر تو کوئی دن خالی نہ ہو، ہر دن عید ہو، اور بلا شبہ ہمارے تو عید ہی ہے، سنیوں کے لیے تو عید ہی ہے، سنیوں کے بابے بنے نہیں سمجھے۔ لیکن ہم عوام الناس کو زیادہ پریشانی میں ڈالتے ہیں۔ آج یہ پیسے اکٹھے کر دے، کل پھر پیسے اکٹھے کر دے، پرسوں پھر پیسے اکٹھے کر دے، آج یہ انہوں نے پیسے دے ہوتے لوگ اپنا بھائی میرا بھابھی چاہیے اچھی میں دوسرے بارے جگہ بھائی پیسے دینے کی مطلب نہیں، مسئلہ نہیں پورا ہونا ہے۔ ہاں جی وہ شیعہ کئی شیعہ نا وہ اس کے اندر نیٹ کے اوپر ایک کلپ چڑھا ہوا تھا، اس میں وہ مینا مارنا سنی ہو کہتا تمہیں سارا سال بنا تھک جائے تو سارے بھی تو 10 دن کا بڑا دین کا ٹینشن نہیں کوئی بات کہتا تھی پانچ دن جا کے سیدھے نماز پڑھ دے، اب تو جمعہ بھی پڑھنا پڑتا ہے، پھر نہ تم مولوی ہے تو نہ بھی سارا کچھ جو کرنا ہوگا کر آسان میں صرف اسی سال 10 دن والا باقی مولا حسین جان کرنا ہے۔ سر کے بھائی تو واسطہ اللہ تعالی معاف فرمائے۔ حال دیکھیں جی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عثمان میری امت میں سب سے زیادہ شرمیلا باغیات ہے۔ فرمایا میں عثمان سے کیوں نہ شرم کروں، کیوں نہ حیا کروں، فرشتے بھی اور اللہ بھی صحیح ہیں۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا علی نعرہ حیدری، یا علی۔ حدیث ایک اور سنو، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس دن عثمان شہید ہوگا اس دن اس پر فرشتے بھی فرمایا نماز پڑھنے آئیں گے۔ سرکار نے پہلے تشریف بھی فرما دی اور جناب عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے جنازے میں زیادہ لوگ نہیں تھے کیونکہ حالات یہ تھے کہ وہاں پر بلوائیوں نے شہید کر دیا تھا جناب عثمان کو مدینے میں، تو جنازہ بھی وہ پڑھنے کے لیے لوگوں کو نکل نہیں رہتے تھے۔ تو جناب عثمان کے جنازے میں جو لوگ شامل تھے نا وہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ تو مدینے میں تھوڑے ہی تھے لیکن ہمیں پیر رکھنے کو جگہ نہیں ملتی تھی، ہمیں جب یوں لگتا تھا جیسے فرشتے آئے ہیں۔ سبحان اللہ سرکار نے خود فرمایا عثمان تیرا جنازہ پڑھنے فرشتے آسمان سے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیے اور بہت کچھ ہے تو جتنا بھی بیان کرے جناب عثمان کی شان میں وہ کم ہی ہے۔ جناب عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم ہستی ہیں، 12 سال تک آپ نے خلافت فرمائی، 12 سال 12 سال، اور 12 سالوں میں بڑے اہم ترین فیصلے آپ نے فرمائے۔ مسلمانوں کی پہلی فوج نیوی سب سے پہلے دور عثمانی میں بنائی گئی۔ دور عثمانی سے پہلے مسلمانوں کی نیوی فوج نہیں تھی، پہلی بیڑے نہیں تھے، جناب عثمان نے یہ معاملہ کیا اور ایران مکمل طور پر فتح بھی جناب عثمان کے زمانے میں۔ جناب فاروق اعظم کے زمانے میں ایران آدھا ٹوٹ چکا تھا اور رئی شکست جناب عثمان نے نکالا اور روم کا علاقہ بھی رومیوں سے چھین لیا، بہت بڑا علاقہ چھین لیا یہ جناب عثمان کے زمانے میں۔ تو جناب عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ بہت دور تک پھیلا اور اسلام پر بہت بڑا احسان جناب عثمان نے یہ بھی کیا ہے کہ قرآن شریف کو ایک قرات پر ساری امت کو جمع کر دیا۔ قرآن شریف ایک قرات پر ساری امت کو جمع کر دیا۔ آج ہمارے پاس جو قرآن شریف موجود ہے یہی قرآن سعودیہ میں ہے، یہی قرآن مصر میں ہے، یہی قرآن شام میں ہے، یہی قرآن دنیا کے کونے کونے پر ہے۔ آیتیں بھی وہی ہیں، سورتیں بھی وہی ہیں، کوئی لفظ کا بھی آگا پیچھے نہیں ہے، جناب عثمان کی بدولت ہوتا ہے۔ اتنا بڑا احساس کہ مولا علی شریف خدا فرمایا کرتے تھے اگر عثمان یہ کام نہ کرتے تو میرے اپنے ذہن میں تھا کہ یہ کام میں کروں، لیکن عثمان کو نہیں ہے۔ مولا علی فرمایا کرتے تھے کہ اگر عثمان قرآن کو یوں اس امت کو قرآن پر جمع نہ کرتے، کیونکہ ہر بندے کے پاس اپنا اپنا
نسخہ تھا قرآن پاک کا، اور قرات کے اختلاف کی وجہ سے کیونکہ 7 قراتیں جائز ہیں قرآن پاک میں، تو 7 قراتیں پورے عرب کے اندر اور عرب کے بعض علاقوں میں وہ قرآن پاک کے مختلف نسخے لوگوں کے پاس موجود تھے، اس وجہ سے اختلاف اتنا بڑھ گیا لوگ ایک دوسرے کو کافر کہنے لگ گئے۔ جناب عثمان سے مولانا اگر وقت پہ ایکشن نہ لیتے اور ایک قرات پر جو قرات واضح طور پہ سرکار کی اپنی لغت مبارک میں تھی اس پر امت کو جمع نہ کرتے تو آج ناز اللہ فتح البھارت ہو رہی ہوتی۔ یہ جناب عثمان کی غلط بازی ہے، بہت بڑا آپ کا احسان ہے اس امت کے اوپر۔ مولا علی کا میں جملہ پھر سے دوہراؤں، آپ نے فرمایا کہ اگر عثمان یہ کام نہ کرتے تو میرے من میں تھا کہ مجھے یہ معاملے کا اللہ تعالی اعزاز نہ ہونا تو یہ کام میں کروں گا، لیکن یہ نمبر عثمان کو لائے گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ سرکار کا جو پال کریم آقا علیہ السلام کے دور دمار ہے، حضور کا خاندان ہے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے محبوب ہیں۔ خبردار ان پیاروں کی بارگاہ میں ذرا سی بہتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو لینا ہے اور ان سے محبت رسول پاک سے محبت کی ضمانت ہے۔